اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے مابین منہم ان نبیوں میں سے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے اللہ کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ پیچھے چلا آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں بھی نہیں تھے، اور اللہ نے کہا تھا میرے پیغمبر آپ کے بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والا ہوں۔ بابا ابراہیم وہ جو تمام سے رشتے توڑ کے ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نہیں تھا وہ مشرکین میں سے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ یہاں سے خلاصہ تھا ملت ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا خلاصہ۔ تم کہو آمنا باللہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لے، وما انزل الینا اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد کی طرف یعنی اولاد یعقوب جو نبی گزرے، وما اوتیا جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، معجزات کتابیں، و موسیٰ و عیسیٰ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، وما اوتیا جو کچھ دیا گیا نبیون نبیوں کو، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان نبیوں میں سے کسی ایک کے مابین۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے ان نبیوں میں سے کسی ایک کے مابین، حالانکہ ظاہراً خیال کے مطابق فرق محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تمام پیغمبروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو فرق تو ہو گیا۔ بابا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء پیغمبروں کے بابا تھے، دادا پیغمبر تھے، تو فرق تو آ گیا۔ تو یہاں فرق کیفیت ایمان میں ہے، کیفیت ایمان میں فرق ہے کہ یعنی ہم کسی پیغمبر کے ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر کو مان لیں اور ایک کا انکار کر دیں، اس طرح ہم نہیں ان کا فرق کرتے کہ ایک موسیٰ مثال کے طور پر جیسے یہودی اور نصرانی تھے، نصرانی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے، فرق نکالتے تھے، تو ہم نفس ایمان لے آنے میں کسی ایک کے مابین فرق نہیں کرتے، نفس ایمان میں سب برابر ہے، ہم سب کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ ان پیغمبروں میں سے ہم کسی ایک کا انکار کریں، کیفیت ایمان میں سب برابر ہیں۔ ہمارا
سب نبیوں کے اوپر ایمان ہے، باب آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ یہ ہے بھئی، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے مابین، یعنی ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے کہ بعض کے اوپر ایمان لے آئیں بعض کے اوپر نہ لیں، نہیں، ہم سب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم کے پابند ہیں، جو بھی حکم کرے گا ہم اسی کے حکم کو سر خم تسلیم کریں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں مثل اس کے ما آمنتم بہی، جیسے تم ایمان لے آئے ہو، اگر وہ ایمان لے آئے مثل اس کے ما آمنتم بہی، جو تم ایمان لے ہو ساتھ اس کے، جن چیزوں کے ساتھ تم ایمان لے آئے ہو صحابہ کرام، وہ بھی انہی کے ساتھ ایمان لے آئیں، یعنی صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو فقد اہتدوا، پس تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو فین آمنو یہاں سے عنوان بن جائے گا، صحابہ کا ایمان معیار ہے اور معیار حق ہے، ہمارے ایمان کی جو بنیاد اور کسوٹی ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ ایسے ایمان لے آؤ جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت بلال، صہیب، جتنے بھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے، تم ایسے ایمان لے آؤ تو فقد اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہاں سے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ذہن میں اشکال آتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایسے ایمان لے آؤ، وہ ایسے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے آئے ہو، یعنی جس طرح تم ایمان لے آئے وہ بھی ایسے ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کو خطاب کہہ رہے ہیں، خاص صحابہ جیسا ایمان لے کے آئیں۔ تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ایسے ایمان لے آؤ جیسے میرا پیغمبر ایمان لے آئے، ایسے ایمان لے آؤ؟ لیکن نہیں، جب اطاعت کی باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن جب ایمان کی باری آتی ہے بعد والے آنے والوں کے لیے ایمان کا خطاب صحابہ جیسے ایمان کی طرف ہے کہ ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ایمان تھا وہ بن دیکھے تھا، وہ غیب کے اوپر ایمان تھا ان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا وہ بالمشاہدہ تھا، اس نے دیکھا تو اللہ نے سیر کرائی، بہشت کی، جہنم کی، سب چیزوں کی اللہ نے سیر کرائی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے کسی کی سیر نہیں کرائی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بالمشاہدہ تھا، صحابہ کا ایمان بالمشاہدہ نہیں تھا، آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان صحابہ جیسا لے آؤ جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اور قرآن کے اوپر اعتماد کر کے ایمان لے آئے، تم بھی ایسا ایمان لے کے آؤ۔ اب ایک آدمی صحابہ کو برا بھلا کہنے لگ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کو کہے کہ 30 صحابہ رہ گئے تھے، باقی سب صحابہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، جیسے صحابہ کے دشمنوں کا یہ ایمان ہے کہ باقی سب اسلام سے خارج ہو گئے تھے، تو پھر ان کا ایمان کہاں جائے گا؟ اور باقی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر تان کریں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نعوذ باللہ من ذالک کہ بدعات جاری کی، جیسے حضرت عثمان کے بارے میں کچھ جولا قسم کے کہتے ہیں کہ دوسری اذان شروع کر کے انہوں نے بدعت جاری کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بادشاہ تراویحیں تو 8 تھیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 شروع کر دی، یہ حضرت عمر کی بدعت ہے۔ اب دیکھو بے وقوفوں کو کہ صحابہ کا معیار ایمان معیار ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے،
جب صحابہ کے اوپر بھی ایسے بکواسات اور خرافات بکواس کرو گے تمہارا ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ باقی یہ کام اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازمی ہے، عضو علیہ بن نواجس، ان کو دانتوں کے ساتھ پکڑ لو، جیسے دو آدمی رسہ کشی کرتے ہیں، آپس کے درمیان زور آزمائی کرتے ہیں، اور جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ مجھ سے رسہ چھوٹنے کو آ گیا تو اس وقت وہ اپنی رسی کو دانتوں میں دے دیتا ہے، دانت ٹوٹ جائیں لیکن رسی نہ ہاتھ سے جائے۔ فرمایا ایسے میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت طریقے کو ایسے پکڑو کہ تمہاری جان چلی جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ تم سے نہ چھوٹے۔ تو اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 20 پڑھائی ہیں یہ رسول سب کو جمع کیا، سب صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہیں۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سب کو جمع کر رہا ہے، لیکن کسی صحابی نے حضرت عمر کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ عمر یہ کام تو کیوں کر رہا ہے۔ اور تیسرا، نبی علیہ السلام نے تو ماہ رمضان کے اندر صرف 3 دن ہی تراویح پڑھی تھی، اور پھر یہ تو پورے تراویح ماہ رمضان کے پڑھتے ہیں، پھر یہ تو بدعت بڑی ہو گئی، جماعت کے ساتھ پورے ماہ رمضان اور پورے ماہ رمضان کے اندر قرآن کا ختم کرتے ہیں، پھر یہ تو بدعت ہو گئی۔ تو اس لیے صحابہ کے اوپر زبان تبرہ بازی یہ بچوں، اس سے ایمان تب محفوظ رہے گا اگر صحابہ کے اوپر تبرہ بازی شروع کر دو گے، تمہارا ایمان محفوظ نہیں ہوگا، ساری زندگی ذلیل ہوگے اور بکواس کرتے کرتے بے دین ہو کے مر جاؤ گے، کبھی اسلام کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ تو اس لیے حضرت عثمان نے جو یہ اپنی خلافت کے دور میں یہ کام کیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں لا، یہ اجماع سکوتی ہے، سب صحابہ اس کے اوپر اجماع کر چکے ہیں، تو پھر حضرت عمر کو برا بھلا نہیں کہنا پڑے گا، سب صحابہ کو برا بھلا کہنا پڑے گا، حضرت عثمان کو برا بھلا نہیں کہنا پڑے گا، سب صحابہ کو برا بھلا کہنا پڑے گا۔ پھر تو یہ جو قرآن کے اعراب لگے ہوئے ہیں یہ تو بعد میں لگے ہیں، تو پھر یہ بدعات ہے، اس قرآن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ مسجدوں کے جو محراب ہیں اور یہ مسجدوں کے جو مینار ہیں یہ تو بعد میں ہیں، پہلے تو نہیں تھے، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے، پھر ان کو بھی سب کو توڑ دینا چاہیے، یہ بھی بدعات ہے۔ اس لیے صحابہ کے اوپر ڈکیٹی ڈالنا یہ اپنی عاقبت برباد کرنا ہے۔ صحابہ کی ایمان کے اوپر حملہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے، نہ دیندار ہے، نہ یہ مسلمان ہے، نہ اسلام کے ساتھ اس کا دور کا واسطہ ہے، کیونکہ صحابہ کا ایمان معیار حق ہے، یہ معیار حق ہے۔ صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے ہمارے ایمان کی، بنیاد ہے صحابہ کا ایمان۔ اگر صحابہ کو برا بھلا کہنے لگ جائے تو پھر ایمان نہیں بچتا۔ ہمارے ایمان کی حفاظت کی جو باڑ ہے، ہمارے ایمان جو ہے وہ صحابہ کا ایمان کی بنیاد پر، صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہو تو تب مسلمان ہو۔ تو اللہ کو پتہ تھا نا، اس لیے شروع سے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کیسے آ جائیں گے جو عاشق رسول کہلوائیں گے، صحابہ کے دعوے کریں گے عشق کے، لیکن انہوں نے میرے پیغمبر کے صحابہ کو بکواس کرنا ہے، اس لیے اللہ نے بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کا ایمان معیار بنا دیا، تاکہ یہ بکواس کریں تو اپنے آپ کو کریں، اپنے آپ کو بکواس کریں، اپنے ایمان کے اوپر دھبا لگائے، صحابہ کو نہ لگے۔ تو اس لیے صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ اپنی بربادی ہے۔ اللہ نے کہا صحابہ کو، سب صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے، وہ راضی ہو گئے مجھ سے۔ کیا اللہ کے اس علم کا پتہ نہیں تھا کہ بعد میں آنے والے نعوذ باللہ من صحابہ یہ کام کریں گے؟ تو پھر اللہ علم تھا، تو اس لیے یہ سب نکتہ چینی صحابہ والی اللہ کے اوپر بھی جاتی ہے، پیغمبر کی ذات پر بھی جاتے ہیں،
جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن و سنت کی نظر میں آپ دیکھیں، جہاں بھی رسول ہے، قرآن کا تذکرہ ہے، صحابہ کا تذکرہ ہے، وہاں اگر جہاں تینوں کا تذکرہ آ گیا وہاں صحابہ کو درمیان میں کھڑا کر دیا، ایک طرف اللہ نے کہا میں ہوں، ایک طرف میرا پیغمبر ہے، تاکہ آگے سے حملہ کرے تو میری ذات کے اوپر حملہ ہو، پیچھے سے حملہ کرے تو میرے پیغمبر کی ذات کے اوپر حملہ ہو، صحابہ کے اوپر حملہ نہ ہو سکے، کیونکہ یہ حزب اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کا دفاع خود اللہ نے اپنے ذمہ ہی لگایا ہے۔ اس لیے جب بیعت لے رہے تھے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ، اللہ نے کہا اوپر میرا ہاتھ، اس لیے اللہ نے سمجھا دیا کہ اگر صحابہ کو برا بھلا کہو گے تو پہلے میری ذات کو برا بھلا کہو گے، بعد میں صحابہ کو کہنا، اور اگر صحابہ کو برا بھلا کرو گے تو پہلے میرے پیغمبر کو کہنا، بعد میں ان کو آ کر کہنا۔ اس لیے فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئے، بے مثل اس کے ما آمنتم بہی، جو تم ایمان لے ہو اس کے ساتھ، جن چیزوں کے ساتھ تم ایمان لے کے آئے ہو ایسے وہ بھی ایمان لے آئیں، یعنی صحابہ جیسا یہ ایمان لے کے آئیں، تو فقط اہتدوا، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر یہاں صحابہ کی اللہ نے تخصیص نہیں کی کہ چار جیسا ایمان ہو باقیوں پر نہیں، یہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کا ایمان ایک جیسا تھا سب کا، ہاں ان کے اندر اعلیٰ افضلیت علیحدہ بات ہے، لیکن نفس ایمان سب کا ایک چیز تھا، جیسے اوپر ہم کہہ رہے ہیں لا نفرق بین احد منہم، ہم پیغمبروں میں سے کسی کے مابین فرق نہیں کرتے، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم ایسا نہیں کرتے بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، نہیں، سب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ ہیں سب کا ایمان ایک ہے، ہاں ہر ایک کی افضلیت، مقام، شان، رتبہ، مرتبہ وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ نفس ایمان سب کا ایک جیسا ہے۔ سب صحابہ کو بکواس کرنے لگ جائے جو، پھر کیا اس کا ایمان محفوظ رہے گا؟ یا سب صحابہ کا دفاع کرے اور ایک صحابی کو برا بھلا کہنے لگے، تب بھی ایسے بے ایمان ہے جیسے سب صحابہ کو برا کہنے والا ہے۔ آج لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کاتب وحی ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، تو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنا ایسے سمجھے سب صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، فی شقاق، دور کی بدبختی میں جا گھریں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ، وہی اللہ سننے والا ہے ہر ایک کی بات، علیم جاننے والا ہے ہر ایک کو۔ صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، ومن احسن، کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتاً، ازرو رنگ کے، یہ اللہ کا رنگ، یہ کون سا رنگ؟ توحید والا، جو اللہ نے فطرت میں توحید رکھ دیا، یہ جو توحید والا رنگ ہے یہ اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ اصل بات یہ ہے، نصرانی جو لوگ تھے ان کا جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو زرد رنگ دے دیتے تھے، نصرانی اپنے بچے معصوم کو زرد رنگ دے دیتے، خوب اس کو زردی کے ساتھ میل کر لیتے، جو کوئی اور آتا اس کو بھی زرد رنگ دیتے، اور پھر کہتے کہ اب یہ جو ہے نا یہ اصل نصرانی بن چکا ہے، اب یہ اصل نصرانی ہے، اس کے اوپر رنگ چڑھ چکا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے رنگ چڑھانے والے جو رنگ ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل رنگ ہے توحید والا، یہ رنگ اگر چڑھ جائے تو یہ کامیابی ہے، توحید والا رنگ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، من احسن من اللہ، کون زیادہ اچھا ہوگا اللہ سے، ازرو رنگت کے، رنگ دینے میں اللہ سے بڑھ کر کون آگا، یعنی دین اسلام جو اللہ نے رکھ دیا، یہ فطرت والا رنگ توحید والا، اس سے بڑھ کر اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اس اللہ کے لیے عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ قولا، فرما دے میرا پیغمبر، یہاں سے زجر ہے اہل کتاب کے لیے،
کولا فرما دے تو حاجوننا فی اللہ ہے، اے تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ ہے، اے فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں۔ ویسے معنی تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ میں، یعنی اللہ کی توحید میں جھگڑا کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی ذات میں جھگڑا کرنے والی بات ہے۔ تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کی توحید میں، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے مخلصون، خالص ہیں، ہم مخلص خالص ہونے والے ہیں اس کے لیے۔ ام تقولون، یہاں سے شکوہ ہے، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل و اسحاق، بے شک ابراہیم اور اسحاق، بے شک ابراہیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اولاد ان کی، کانوا ہودن، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا نصرانی تھے۔ اے یہودیو نصرانیو، آیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور الاسباط ان کی اولادیں وہ یہودی تھے، کانوا ہودن، یہودی تھے، او نصارا، یا نصرانی تھے؟ قل، یہ جواب شکوہ میرا پیغمبر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی تھے، نصرانی کے یا نصرانی تھے، قل پوچھ ان سے، آیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، آیا تم زیادہ جانتے ہو، آیا تم عالم و زیادہ جانتے ہو، أَمِ اللَّهُ، یا اللہ، یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے، تو پھر تم یہ بکواس کیوں کرتے ہو کہ وہ یہودی نصرانی تھے؟ وہ یہود و نصرانی نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، یہ سے بھی زجر ہے اور جواب شکوہ ہے، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کتم شہادتا، جو چھپائے شہادت کو، عندہ، جو اس کی طرف سے ہے، من اللہ، اللہ سے۔ اور تورات بھی اس بات کی گواہ ہے، انجیل بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ سب انبیاء جو تھے وہ توحید کے اوپر تھے، سب انبیاء توحید کے اوپر تھے، وہ یہودی نصرانی نہیں تھے۔ من اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو چھپائے شہادت کو اس کے ہاں، من اللہ، اللہ سے، یعنی یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو تورات و انجیل کے اندر لکھا ہوتا کہ وہ سب توحید کے اوپر تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، نہیں ہے اللہ بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کوئی تم عمل کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تِلْکَ أُمَّةٌ، وہ ایک جماعت تھی تاکہ گزر چکی ہے، لا، اس کے لیے، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، وَلَکُمْ، تمہارے لیے ہوگا، ما کسبتم، جو کچھ تم کماؤ گے۔ وہ لوگ تھے گزر گئے، تم کہو کہ ہم پیروں کی اولاد ہیں، اولیاء اللہ کی اولاد ہیں، ہم علماء کی اولاد ہیں، تو یاد رکھو جو گزر گئے ہیں ان کی کمائیاں ان کے کام آئیں گی، اور تمہاری کمائی تمہارے کام آئے گی۔ تو اس لیے جو بھی کہے کہ فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے، ان کے معاملات اللہ کے حوالے کرو۔ تم کو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ان کی بات چھوڑو، اصل اب کی بات کرو کہ جو اب بات ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس لیے پچھلوں کی ضرورت نہیں ہے ان کے حالات کی، وہ ایک امت تھی گزر گئی ہے، ان کے لیے ان کی کمائیاں ہوں گی اور تمہارے لیے تمہاری کمائیاں ہوں گی۔ ولا تسألون، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں نا فلاں غلط تھے، فلاں جھوٹے تھے، فلاں بزرگ تھے، فلاں یہ تھے، فلاں یہ تھے، فلاں بزرگ اتنے سفید داڑھی، یہ فلاں فلاں، وہ ان کو مسئلہ سمجھ آیا توحید، آپ کو سمجھ آیا، ان کو نہیں آیا، ان کے معاملہ اللہ کی طرف چھوڑو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کی کمائی ان کے لیے، تمہاری تمہارے لیے ہے، تم ہم سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی
اب مسئلہ توحید اب کی بات کرو کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں سے، ما واللہم کس نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس کے اوپر یہ تھے۔ یہاں سے تعویل قبلے کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کریم جب مدینہ تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس ہو گیا۔ 16-17 ماہ 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بیت المقدس کی طرح منہ کر کے پڑھتے رہے نماز۔ جب مکے میں تھے تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، اور جب مدینے میں آئے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حکم آ گیا کہ اب اپنے چہرے کو دوبارہ سابقہ قبلے کی طرف پھیر دو، بیت اللہ کی طرف۔ مسئلہ چلتا ہے کہ آیا یہ تعویل قبلہ 2 مرتبہ ہوا ہے یا 1 مرتبہ ہوا ہے؟ تو صحیح بات یہی ہے یہ تعویل قبلہ 1 دفعہ ہوا ہے، 2 دفعہ نہیں ہوا۔ 1 دفعہ تعویل قبلہ ہوا ہے جو آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ جب 16-17 ماہ آپ نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف تو اس وقت یہودی بڑے خوش تھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، بڑے خوش تھے اور بڑے ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، اس کا بھی بیت المقدس ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے تھے، وہ آئے گا مسئلہ۔ اس میں مفسرین اور حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی رائے مختلف ہے۔ باقی مفسرین کہتے تھے اللہ کے رسول بار بار اوپر دیکھتے تھے، اس لیے تقلب وجہ کا فی السماء، بار بار اوپر چہرہ پھیرتے تھے، باب تفاعل ہے اور اس کا خاص ہے بار بار پھیرنا۔ بار بار پھیرنا یہ بولا جاتا ہے اصل میں عرب کے اندر جب سخت گرمیوں کا ماہ ہو، مہینہ، دھوپ ہو، گرم ریت ہو، جب سانپ چلتا ہے ریت کے اوپر تو وہ اپنے پیٹ کے بال نہیں چل سکتا، وہ بدلتا ہے پاسے، تو اس کو بدلنا باب تفول یہاں بولا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھتے پھر نیچے دیکھتے۔ اللہ نے کہا میرا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، تک ایک ہم دیکھ رہے تھے بار بار پھرنا تیرے چہرے کا آسمان میں۔ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے؟ باقی سب مفسرین تو کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کرے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ میں باب ابراہیم کے قبلے کی طرف منہ کروں، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ باب ابراہیم کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، اس لیے دیکھتے تاکہ اللہ پاک مجھے حکم کرے کہ اب باب ابراہیم کے قبلے کی طرف منہ کر دے۔ لیکن حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ اس وقت اللہ کی طرف بار بار اوپر نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ کہیں بیت اللہ، کہیں قبلے کے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم نہ آ جائے۔ فی الحال یہی قبلہ بیت المقدس ہی صحیح ہے، یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ہو سکتا ہے یہودی ایمان لے آئیں، یہودی ایمان لے آئیں، تو اس لیے بار بار اوپر دیکھتے تھے کہ کہیں اوپر سے حکم ہی نہ جلدی آ جائے کہ اپنا منہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دو۔ تو حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اور اس کے اوپر دلیلیں بھی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ یہاں آتے ہیں تو پھر میں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، تو بعض لوگوں نے تعویل قبلے کا بالکل انکار کر دیا ہے کہ تعویل قبلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ تعویل قبلہ کا انکار نہیں ہو سکتا،
تعویل قبلے کے اوپر نصوص موجود ہیں. تعویل قبلے کا انکار کرنا قرآن کی نصوص کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کے نصوص کا انکار کرنے والا یہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. اس لیے تعویل قبلے کا انکار قرآن کا انکار ہے. جو تعویل قبلے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، احادیثوں کا انکار کرتا ہے، پوری امت کے اجماع کا انکار کرتا ہے. تو پھر یہ بندہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں تھیں تورات و انجیل میں کہ ذو قبلتین، دو قبلوں کی طرح منہ کرنے والا وہ پیغمبر ہوگا. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں سے. یہاں بے وقوف سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہاں سے مراد ہیں مشرکین، یہود، منافقین، یہ بے وقوف ہیں. ورنہ اس آیت کو عام رکھ دو، یہ عموم کے اوپر رہے تب بھی یہ صحیح ہے. منافق پینتریں بدلیں گے، دیکھو جی یہ کیسا پیغمبر ہے، کبھی اس طرح منہ کر لیتا ہے، کبھی اس طرح منہ کر لیتا ہے، یہ ہے پیغمبر، عجیب پیغمبر ہے. یہودی وہ بھی باتیں بنائیں گے، قسم و قسم کی باتیں کریں گے. منافق بھی باتیں کریں گے. اس لیے بعد نے کہا کہ یہ تعویل قبلہ کے وقت جب قبلہ بیت المقدس بنا مدینے کے اندر، پھر 16 یا 17 ماہ کے بعد حکم آ گیا بیت اللہ کی طرح منہ کرنے کا، تو کچھ مسلمان مرتد ہو گئے تھے. یاد رکھو صحیح مسلمان مرتد نہیں ہو سکتا، یہ وہ تھے جو نام کے مسلمان تھے. منافق اس وقت بھی موجود تھے، منافق مرتد ہوئے تھے اس وقت، جو صرف اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، اندر ان کے کفر تھا، یہ مرتد ہوئے تھے. صحیح مسلمان کبھی اسلام سے نہیں پھیر سکتا. تو یہ جو مرتدین علیہ یہ حکم ہے، یہ منافقوں کا کام تھا. منافق ہی مرتد ہو گئے تھے. منافق تو آپ کو پتہ ہے، پڑھ چکے ہیں پہلے، جو یہ پینترے بدلتے ہیں، ان کے تو 24 گھنٹے یہ کوشش ہوتی تھی کسی طریقے سے عوام کو بازن کریں ہم اس پیغمبر سے. تو یہاں صفحاء، مشرکین، یہود، منافقین عام رکھ دو. بعد میں آنے والے بھی جو کہیں گے. اور ہم نے یہ قبلہ، طویل قبلہ کیوں پھیرا؟ اللہ نے کہا ہم نے امتحان لینا تھا. اللہ تو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے تو پتہ ہے. اللہ نے کہا میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ جب میرے پیغمبر کے جو ماننے والے صحابہ ہیں، جو میرے پیغمبر کے تابع دار ہیں، کیونکہ جب ایسی جگہ آ جائیں جہاں سب کہیں چلو جی ہم تمہارے ساتھ، چلو جی ہم تمہارے ساتھ، تب پتہ چلتا ہے جب مشکل وقت آ جائے. تو یہاں منافق بھی رل گئے تھے ہم تمہارے ساتھ، یہودی بھی رل گئے تھے ہم تمہارے ساتھ، سچے صحابہ بھی تھے، وہ جو جان بھی قربان کرتے تھے. تو اللہ نے منافقوں اور سچے صحابوں کو یہاں جدا کرنا تھا، بتانا تھا کہ اصل میرے صحابہ پیغمبر کے عاشق اور متبع کون ہے، اور اصل نام کے مجنو چوری کھانے والے کون ہیں. اس تعویل قبلے کے ذریعے اللہ نے فرق کر دیا. جو اوپر صرف چوری کھانے والے مجنو تھے وہ منکر بن گئے، بکواسات کرنے لگے. جو سچے صحابہ تھے انہوں نے اپنی جان بھی فدا کر دی کہ جو کچھ بات آپ کے اللہ کے رسول کر رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، بالکل بات اسی طرح ہے. دیکھو سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں سے، ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، یعنی بیت المقدس سے، التی کانوا علیہا التی جو کہ تھی وہ علیہا اس قبلے کے اوپر. کل میرا پیغمبر جواب دے دے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یعنی تمام سمتیں اللہ کے لیے، جس طرف چاہے منہ کرا دے اللہ کی جو عبادت کرنی ہے. یادی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف.
بلو چلا دو، سیدھے راستے کی طرف، یہادی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امۃ وسطا ایک درمیانی امت، معتدل امت، لتکونوا تاکہ ہو شہداء علی الناس حق بیان کرنے والی، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول ہوگا رسول، علیکم تم پر، شہیدہ نگران، حق بیان کرنے والا، وما جعلنا اب یہاں سے یہ کذالک جو ہے یہ کاف بیان کمال کے لیے، ہم نے تم ایک امت بنایا متوسط معتدل کہ تاکہ تم جو آنے والے لوگ ہیں ان کو حق بیان کرو، اور جو رسول ہے وہ تمہیں حق بیان کرے۔ تو یہاں سے علیہ یکون الرسول علیکم شہیدہ، یہاں سے جو ہے نا بدعتی انہوں نے یہاں سے استدلال کیا شہیدہ گواہ، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع کے اوپر موجود ہو، جو آدمی لڑ رہے ہو وہاں موجود ہو، اپنی آنکھوں سے گواہی دیکھ لے، کانوں سے سنے، وہ گواہ بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، گواہ وہی بن سکتا ہے، شہیدہ بمانا گواہ، حاضر ناظر، حاضر ناظر گواہی وہی دے سکتا ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو، موجود ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے گواہ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ بمانا یہاں نیچے حاضر ناظر ہے تو شہداء بمانا اوپر بھی تو ہے نا۔ اگر رسول حاضر ناظر ہے تو پوری امت پھر یہ حاضر ناظر ہے، پھر کلہم امت جتنی بھی ہے، جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء، کہ ہم نے تمہیں اگر مانا شہیدہ نیچے گواہ کرنا ہے حاضر ناظر تو اوپر بھی کرو، پھر کرو اسی طرح بنایا ہم نے تم کو معتدل ایک جماعت تاکہ ہو حاضر ناظر لوگوں پر، اور یکون الرسول علیکم شہیدہ، اور رسول تم پر حاضر ناظر۔ تو رسول ہوا صحابہ پر حاضر ناظر، صحابہ ہوا آئندہ حاضر ناظر، تو پوری امت ہو گئی حاضر ناظر۔ تو پھر آپ کہا کرو یہاں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب کے گھر کیا ہو رہا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ حضرت صاحب کی آج کیا چیز دیگچی کے اندر پک رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب اب غسل فرما رہے ہیں، اب آرام فرما رہے ہیں، اب حضرت صاحب کیا کیا کرتوت کر رہے ہیں، کیونکہ نیچے جو حاضر ناظر ہے تو اوپر بھی حاضر ناظر ہونا چاہیے۔ تو یہاں حاضر ناظر معنی نہیں ہے، یہاں ہے حق بیان کرنے والا، اور رسول ہے تم پر نگران، رسول بھی نگران ہے، وہ بھی رسول تمہیں حق بیان کرنے والا ہے، تم آگے آنے والے لوگوں کو حق بیان کرو، مسئلہ بتاؤ۔ یا دوسرا اس طرح بھی ہے، جب دن قیامت کا ہوگا، اللہ رب العزت کے دربار میں جب حاضری ہوگی، بہت سارے انبیاء علیہم السلام موجود ہوں گے، تو اس وقت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو لایا جائے گا اور اس کی امت کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ اے نوح، تو نے بتا ان کو مسئلہ پہنچایا تھا، مسئلہ توحید اپنی قوم کو پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کہے گا جی اللہ میں نے مسئلہ توحید پہنچا دیا تھا۔ قوم سے پوچھا جائے گا بتاؤ مسئلہ توحید آپ کے پاس پہنچا تھا، کسی نے ڈرایا تھا تم کو اس دن سے؟ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم منکر بن جائے گی، انکار کر دے گی، اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نوح علیہ السلام کو پوچھے گا دیکھ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہے گا اللہ سیاہ میں نے بالکل ان کو مسئلہ بتایا تھا اور توحید، اور اس دن سے ڈرایا تھا کہ اللہ کے اس آخری دن سے بھی ڈر جاؤ جہاں اتنا سختیاں ہوں گی، میں نے اللہ ان کو ڈرایا تھا، توحید کا مسئلہ ان تک پہنچایا تھا، پیغام تیرا پہنچا دیا تھا۔ اللہ کہے گا کوئی ہے آپ کا گواہ؟
اس وقت بولے گا ہاں اللہ گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ گواہ ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت بول پڑے گی اللہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کو کیا پتہ۔ اللہ کہیں گے بالکل بات تو یہ سچ کہہ رہے، یہ تو موجود نہیں تھے۔ تو اس وقت گواہی جب نبی علیہ السلام کی امت کی رکھی جائے گی، امت وہ جو فرما بردار ہے، پیغمبر کی امت وہی ہے جو فرما بردار ہے، کہیں گے ہاں اللہ بالکل ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے مسئلہ پہنچایا تھا ان کو۔ وہ جب یہ سنیں گے اس امت کی گواہی، نوح علیہ السلام کی امت، تو اس وقت وہ اعتراض کرے گی کہ یہ تو اس وقت موجود نہیں تھے، ان کو کیسے پتہ۔ پھر سوال ہوگا کہ یہ بات تو سچ کہتے ہیں کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ پھر یہ امت کہے گی اللہ آپ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا، آخر الزمان پیغمبر جو آیا تھا اس نے بتایا تھا کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دی، اور آپ نے اس کو کتاب کے ذریعے بتایا۔ پیغمبر جو کتاب آپ نے اس کو قرآن مقدس دیا تھا وہ اس کے ذریعے آپ نے بتایا تھا، ہمیں اپنے پیغمبر نے بتایا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کو لایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جی اللہ جو آپ نے کتاب دی تھی، آپ نے مجھے قرآن مقدس آپ نے مجھے بتایا تھا کہ واقعی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ تو یا پھر وہ موجود ہے کہ میں تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہوگے، میں تم پر گواہی دینے والا ہوں گا۔ ورنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے اور بھر بھر کے آپ جام پلا رہے ہوں گے، جو ایک دفعہ پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی بیش تک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ایک ٹولا آ رہا ہے، بڑے سفید چہرے ان کے چمکیلے، داڑیاں ہیں ان کے منہ پر، بڑے حشاش بشاش آ رہے ہیں، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں، امتی میرے آ رہے ہیں۔ جب دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ پلانے لگ جائیں گے حوض کوثر سے، پھر بعد میں جب دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو درمیان میں دیوار حائل ہوگی۔ اللہ کے رسول فرمایا صحابی میرے ساتھی آ رہے تھے، کہاں گئے؟ اس وقت فرشتے جواب دیں گے اے اللہ کے رسول وہ آپ کے صحابی نہیں تھے، انہوں نے کیا پتہ آپ کو، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں جاری کی، کون کون سے نئے نئے کام نکالے انہوں نے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوہکن سوہکن سوہکن۔ سوہکن عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں کتے کو ہنکایا جائے، تو ان کتوں کو جہنم میں ڈال دو جنہوں نے میری شریعت کا حیا نہیں کیا، میری سنت کا بھی حیا نہیں کیا، آپ نے نئی نئی بدعتیں نکالتے رہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ناظر ہوتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ شہداء حق بیان کرنے والے، ہم نے تمہیں امت بنایا تاکہ تم حق بیان کرنے والے ہو لوگوں پر، اور رسول ہمارا تمہیں حق بیان کرنے والا ہے۔ لہذا حاضر ناظر کا معنی سراسر یہاں سے قرآن کے اوپر زیادتی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جو تھا تو جس کے اوپر إِلَّا لِنَعْلَمَ، یہ علت بیان ہو رہی ہے۔ نہیں بنایا ہم نے قبلے کو الَّتِي كُنْتَ، جس کے اوپر تو تھا، اللہ مگر کیوں بنایا تھا؟ اس لیے ہم نے قبلہ پھیرا تھا، قبلہ لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جانیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون اتباع کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَاقِبَیہِ، کون لوٹ جاتا ہے اپنی ایڑی کے بال۔ عاقبہ ایڑی کے بال اصل کہتے ہیں ایڑی کے بال لوٹنا، ایسے جیسے اگے چھوٹے بچے بنٹے کھیلتے تھے تو اس وقت کھیل کھیلتے تھے، اور وہاں کھیل جب وہ بناتے تھے ڈالنے والے جہاں بنٹے جا کر گھیرتے ہیں تو پھر وہاں وہ بنا کے ایڑی رکھ کے اس طرح چکر لگاتے تھے، وہ خوبصورت بن جاتی۔ اصل عاقب کہتے ہیں ایڑی کے اوپر کھڑ کے چکر لگانا، پھرنا۔ ہم نے اس لیے یہ کیا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے رسول کی تباہ کرنے والے کون ہیں اور ایڑی کے بال پھرنے والے کون ہیں، کہ سچے صحابہ کون ہیں اور نام نہار جو چوری کے مجنو ہیں وہ کون ہیں۔
ممن ينقلب کون لوٹ جاتا ہے اللہ کے بے اپنی ایڑی کے اوپر وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً نہیں ہے وہ طویل قبلہ بہت بڑا بھاری إِلَّا لَلَّذِينَ مگر ان لوگوں پر ہد اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے اسلام دیا یعنی احکام ماننے جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یہاں سے ایک شبہ پیدا ہوا صحابہ کرام کو کہ جو صحابہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے پہلے پھر قبلہ طویل ہوا بیت المقدس کی طرف جب نمازیں پڑھتے رہے ابھی تک حکم نہیں آیا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا اور وہ پہلے فوت ہو گئے تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا وہ ضائع ہو جائیں گی اللہ نے کہا نہیں ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوگی ما کان اللہ اور نہیں اللہ لیضیع ایمانکم کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو یہاں ایمان نمازوں کو کہا گیا نمازوں کو ایمان کیوں کہا گیا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان لے آنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل فرض ہوتا ہے وہ نماز والا ہے اس لیے ایمان کہا گیا ہے اور دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز ایمان ہے اس لیے اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بے نمازی کو مسلمان نہیں دیکھتے جو بے نمازی ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو مسلمان نہیں دیکھتے تینوں امام مالک امام شافی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یہ تینوں فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے یہ مرتد ہے واجب القتل ہے یہ زمین کے اوپر رہنے کے قابل نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈالو اور مارو جب تک یہ توبہ نہ کرے کہ آئندہ میں نماز پڑھنا نہیں چھوڑوں گا اس وقت اس کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے دیکھا جائے تو ان کا بھی حکم انہی والا ہے لیکن ان کا حکم ان سے بھی زیادہ ہے تو اس لیے بے نمازی کو ایماندار نہیں دیکھتے کوئی ایمان کو نماز کہا گیا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا آج بھی بے نمازی کے بارے میں فتوے سعودیہ والوں نے جاری کیا ہے فتاوی بلد الحرام کے اندر فتوے جاری ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایک مرد ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن ایک لڑکی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ان کا آپس میں رشتہ ہونے لگا ہے تو یہ دونوں کا رشتہ نہیں ہوتا کیونکہ بے نمازی کو وہ مسلمان نہیں جانتے اسی طرح میاں بیوی ہیں دونوں شادی ہو گئی ہے اگر ان میں سے ایک نماز نہیں پڑھتا تو ان کے رشتے کو بھی نہیں دیکھتے کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے ختم کیونکہ بے نمازی کافر ہے اور کافر اور مسلمان کا مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے وہ حکم دیتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے نکاح اس لیے بعض ان سے سوال کیا گیا ہے ان سے کہ اگر بچے ہوں دونوں کے میاں بیوی کے پھر ان میں سے ایک نماز نہ پڑھے تو پھر کیا بنے گا تو انہوں نے کہا ان کو سمجھایا جائے اگر وہ سمجھانے کے بعد پھر بھی ان میں سے ایک نماز نہیں پڑھے گا تب بھی ان کے مابین جدائی کر دی جائے ان کا آپس میں نکاح برقرار نہیں رہتا تو آپ دونوں نماز نہ پڑھیں تو پھر تو وہ دونوں برابر ہی ہو گئے نا اب یہ انہی کے بارے میں ہے جو ایک نماز پڑھتا ہے اور ایک نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے یہ جو ذبیحہ والا مسئلہ ہے مشرک تو بڑی دور کی بات ہے انہوں نے فتویٰ دیا اس بات کے اوپر کہ جو بے نمازی ہے اس کی ذبیحہ بھی حرام ہے اطاعت کیا جائے اس سے بھی بے نمازی کی ذبیحہ سے بھی تو اس لیے نماز کو ایمان کہا گیا ہے یہ نماز کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے نماز بہت بڑا عمل ہے یہ تو کسی صورت میں معاف ہی نہیں ہے کسی حالت میں معاف نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے سو لیتا ہے تو سو کے پڑھ لے اشارے کے ساتھ اگر سر سے اشارہ نہیں کر سکتا تو پھر امام شافی یہ تو دوسرے پھر بھی کہتے ہیں کہ آنکھوں سے بھی اشارہ کر لے تب بھی نماز پڑھے نماز کی معافی نہیں ہے کسی حالت میں بھی گنجائش نہیں ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم نہیں ہے اللہ تک ضائع کرے تمہارے ایمان کو ان اللہ بے شک اللہ بالناس سے لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم
شفقت کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق نرا ہم دیکھ رہے تھے، تقلب بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان میں۔ یا سب مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بار بار اس لیے دیکھتے تھے کہ اللہ کرے حکم آ جائے طویل قبلے کا، میں باب ابراہیم کے قبلے کی طرف منہ کروں۔ لیکن حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے بار بار دیکھتے تھے کہ اللہ کرے فی الحال حکم نہ آئے، ابھی اللہ حکم نہ کرے، میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتا رہوں، ہو سکتا ہے یہودیوں کو ایمان نصیب ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بس ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلہ ترضیٰ، تو پسند کرے گا، تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی پریشان نہ ہو میرا پیغمبر، ہم آپ کو قبلے کی طرف پھیریں گے قبلے کی طرف، تو راضی ہو جائے گا جس کو تو پسند کرتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر دے میرا پیغمبر، اب حکم آ گیا تھا، پھیر دے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر دو تم اپنے چہرے کو، شطرہ، اس مسجد کی طرف۔ پہلے نبی علیہ السلام کو حکم ہے، بعد حکم عام ہو گیا۔ مسجد کی طرف، بیت اللہ کا اللہ نے کہا مسجد حرام، مسجد کی طرف پھیر دے، تو اس لیے مسئلہ نکالا کہ جب آدمی وہاں موجود ہو اس وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن جب دور والے علاقے ہوں تو سمت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ سمت یہ کیا مقصد ہے؟ آپ دیکھو اس جگہ سے لگا لو شمال اور جنوب تک، یہ سب لکیر کھینچ لو، آخر بیت اللہ تو ایک جگہ ہے، کوئی سب لمبا بیت اللہ تو نہیں ہے، جگہ ایک طرف ہے، ایک ہی جگہ پر بیت اللہ ہے، لیکن یہ سب چلا جائے جنوب تک، شمال تک، تو جو یہ مشرق والی سائٹ والے لوگ ہیں یہ اسی سمت کی طرف منہ کریں گے، ورنہ اگر بیت اللہ ہو اس طرف، اس جگہ پر بیت اللہ ہے، یہ سب لوگ کھڑے ہیں، اب یہاں بھی کوئی منہ کرے گا تو سیدھا سمت کی طرف کرے گا، اور یہاں بھی کرے گا تو سیدھا اس طرف کرے گا، اس طرف نہیں کریں گے کہ اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف منہ کر لے، اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف منہ کر لے، نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ ہاں جو وہاں موجود ہیں وہ سیدھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، او میرے پیغمبر کی امت، جہاں کہیں بھی تم ہو، پھیر دو اپنے چہرے کو اس مسجد حرام کی طرف، عزت والی جگہ کی طرف، کیونکہ مسجد حرام یہ وہ جہاں ہے جہاں پرندہ بھی چلا جائے تو تب بھی اس کو امن ملتا ہے، امن والی جگہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں ہے، وہ آگے آئے گا مسئلہ، شکار کر لے وہ تو اس کا شکار حرام ہے، اگر وہ ذبح کر بھی لے تب بھی اس کی ذبح کو کھانا جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دیا جائے گا، نہ وہ ذبح کرنے والا خود محرم کھائے گا اور نہ کوئی غیر محرم کھا سکتا ہے، کسی حالت میں بھی اس کی ذبیحہ جائز نہیں ہے، مردار کے حکم میں ہوگی اس کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو شکار کرنے سے منع کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، یہاں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، یہاں سے مولوی اعلی کتاب مراد ہیں، لَيَعْلَمُونَ، جانتے ہیں وہ، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، تعویل قبلہ، صرف ضد کی وجہ سے مولوی نہیں مانتے، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ تعویل قبلہ یہ بالکل حق ہے، جانتے ہیں ملا، جانتے ہیں وہ، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بے خبر، اما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، چاہے مومن کرتے ہیں یا بے دین کرتے ہیں۔
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، یہ دلیل ہے حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بار بار اس لیے دیکھتے تھے کہ کہیں حکم تو نہیں آ رہا طویل قبلہ کا۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے میرا پیغمبر، کیونکہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے وہی کہا میرا پیغمبر لَئِن اگر اتیت الذین، اگر آپ آ جائیں لوگوں کے پاس، اوت الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، یعنی مولوی اہل کتابوں کے پاس، جو یہودیوں کے مولوی ہیں نا، اگر آپ آ جائیں ان کے پاس بکل آیت، ہر قسم کی نشانی لے کر، تما تابعوا قبلتک، نہیں وہ تابع داری کریں گے قبلتک، تیرے قبلے کی۔ تو اللہ کے رسول کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ سب مان جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھتے تھے کہ فی الحال بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم نہ آ جائے، بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان لیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ ایمان لے، ابھی تک طویل قبلہ نہ ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ان کے ہر فرمائش بھی آپ پوری کر دیں تب بھی یہ قبلے، آپ کے قبلے کی تباہ نہیں کریں گے۔ ما تابعو، نہیں وہ تابع داری کریں گے قبلتک، تیرے قبلے کی، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں ہے تو تابع داری کرنے والا، اتباع کرنے والا قبلتہم، ان کے قبلے کی۔ وہ تیرے قبلے کی تباہ نہیں کریں گے اور آپ نے ان کے قبلے کی تباہ کرنی نہیں ہے، بات یہاں اڑی رہے گی۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو میرا پیغمبر۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، میرا پیغمبر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے قبلے کی کیا یہ تابع داری کریں گے؟ یہ تو یہودی نصرانی ایک دوسرے کے قبلے کی تابع داری نہیں کرتے، ایک دوسرے کے قبلے کی طرف بھی منہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مَا بَعْضُهُمْ، اور نہیں ہے بعض ان کا، بِتَابٍ، تابع داری کرنے والا، قبلۃ بعض، بعض کے قبلے کی۔ یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی تابع داری کرنے والے نہیں۔ کیسے؟ یہودی نصرانیوں کے قبلے اور دین کو نہیں مانتے تھے، نصرانی یہودیوں کے دین اور قبلے کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ باطل ہے۔ یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ تھا بیت المقدس، اور نصرانیوں کا جو قبلہ تھا وہ مشرق کی جانب سے تھا، یہ اس کو منہ کرتے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور بیت المقدس آ جاتا یہاں سامنے، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ آ جاتی، جگہ آ جاتی تھی مشرق کی جانب۔ تو اس طرف سے جب یہودی اور نصرانی منہ کرتے تھے اس طرف تو سامنے بیت المقدس آ جاتا، یہودی سمجھتے یہ نصرانی بیت المقدس کی طرف منہ کیوں ہوئے ہیں، حقیقتاً یہ بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرتے تھے، حقیقتاً اس جگہ کی طرف منہ کرتے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو آپس میں ظاہراً نظر آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی تباہ کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے قبلے کی کیا تباہ کریں گے یہ لوگ؟ ما بعضهم، اور نہیں ہے بعض ان کا، بتابن قبلۃ بعض، بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والا، تابع داری کرنے والا، اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنے والا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر میرا پیغمبر آپ اتباع کریں اہواءہم، ان کے خواہشات کی، لَئِنِ اتَّبَعْتَ، یہ اللہ پھر زجر کر کے میرا پیغمبر تو تیرے دل کی خواہش ہے، اوپر بار بار دیکھتا ہے تاکہ قبلہ چینج نہ ہو، فی الحال یہ کئی طریقے سے مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے، کئی دن بیت المقدس کی طرف ہم نماز پڑھتے رہیں تو ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ نے کہا پہلے کہا میرا پیغمبر یہ پہلے تو آپ کے قبلے کی تباہ کرتے ہی نہیں ہے نا، اگر آپ ہر چیز ان کے سامنے لے کر آئیں، ان کے منہ منگا معجزہ۔ دوسری بات ہے میرا پیغمبر اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کریں بھی صحیح تو تب بھی تیرے قبلے کی یہ تابع داری کرنے والے نہیں ہیں، الٹا آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ اتباع کریں میرا پیغمبر اہواءہم، ان کے خواہشات کی، ان کے خیالات فاسدہ کی آپ پیروی کریں،
من بعد بعد اس کے ما جاءک من العلم بعد اس کے جب آ چکا تیرے پاس علم سے قطعی دلیل آ چکی ہے وہی انکا بے شک میرا پیغمبر تو خطاب ہے انکا بے شک تو اذل من الظالمین بے شک تو بھی اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا، تو بھی بے انصافی کرنے والے ہوگا۔ دیکھ اگر آپ ان کی خواہش کے پیچھے چل جائیں آپ کے پاس وحی بھی آ گئی، مسئلہ حق بھی آ گیا، قبلے کا حکم بھی آ گیا، لیکن اگر آپ ان کی خواہش کے پیچھے چل پڑے تو آپ ہی ظالم ہوں گے۔ یہ تو محال تھا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تباہ کرتے۔ اصل باطل کی قباحت بیان کرنی تھی کہ باطل مذہب اتنا گندا ہے کہ اگر میرا پیغمبر بھی اتباع ان کے باطل کی کر لیتا تو معافی اس کی بھی نہیں تھی۔ تو آپ سوچنا چاہیے ملا صاحب کو، مولوی علماء حضرات کو سوچنا چاہیے جو کبھی کبھی باطل مذاہب کی تعریفیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، ان کے گیت گون گانے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے باشو کیا ہوتا ہے کبھی ان کے اوپر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ تو ایک باطل مذاہب کی تباہ کرنا، قرآن بھی موجود ہو، پیغمبر کی سنت بھی موجود ہو، پھر اگر باطل کے پیچھے چلے تو اللہ اتنا پیغمبر کو کہہ رہا ہے لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بھی میرا پیغمبر ظالموں سے ہو جائے گا، تو پھر امتی کا کیا حال بنے گا۔ اس لیے باطل مذہب کی قطعاً ہی اجازت نہیں ہے پیروی کرنے کی۔ تو اب تو ہر مذہب حق کا ہے نا ذالک فضل اللہ جو ہے۔ لئن اتبعت، اگر آپ اتباع کرے اہواءہم، ہوتے ہیں نا بعض لوگ کہ ہر بات ٹھیک ہے، ہاں بس جی سب کچھ ٹھیک ہے، جو کچھ جہاں ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ بیان ہو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ باطل بھی ٹھیک حق بھی ٹھیک۔ اب حق کی بھی توہین کر دی کہ حق کو بھی باطل کے ساتھ مکس کر دیا۔ اس لیے باطل مذہب شرکیہ بدعات کی تباہ کرنا قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ جہاں بدعات آ جائے باطل آ جائے بالکل رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن باطل کی پیروی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں جی کل خانی کھا لیتے ہیں پھر کیا ہو جائے گا، آؤ جی پھر ٹھیک ہے باشو اب رشتہ جو کرنا ہے پھر کرنا تو ہے نا، جدھر بھی ہو جائے بس، یہ ایسے تو نہیں رہے گے۔ آخر بچے جو جوان ہیں باطل کے ساتھ ہو، جدھر بھی ہو جائے، کئی طریقے سے یہ کہیں نہ کہیں کسی طرح یہ کہیں نہ کہیں ہو جائے رشتہ، بس باطل کے ساتھ ہو، بس کیا پتہ بس۔ اب اس لیے جہاں مسئلہ آ جائے دین اسلام کا وہاں خاندان بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، لیکن باطل کو قطعاً ترجیح نہ دو۔ آج بھی لوگ کہتے کیا بادشاہ پھر ہماری مانی جو نہیں جا سکتی بات، ہم تو مجبور ہیں، اگر نہیں مانی جا سکتی تو اتنا تو کر سکتا ہے نا باطل کا ساتھ نہ دے، وہ جگہ ہی چھوڑ دے۔ دن قیامت کے اللہ پوچھے گا، آگے آئے گا مسئلہ کہ زمین میری وسیع نہیں تھی، اگر تو وہاں صحیح زندگی بسر نہیں کر سکتا تو اور جگہ بھی تو تھی نا۔ اس لیے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ بادشاہ میں تو منع کرتا رہا ہوں تیجوں سے، کلخانیوں سے، چلیسویوں سے، جمعراتوں سے، میں تو بادشاہ منع کرتا ہوں، ہماری مانتے جو کوئی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے، دیگ کے اندر چمچ مارنا پڑتا ہے، ہمیں بھی پیاز کاٹ کے دینے پڑتے ہیں، تو یہ اسی طرح مجرم ہوگا جیسے وہ جرم کر رہے ہیں۔ تو باطل کی کبھی بھی تباہ نہ کرو، جہاں بدعت ہے آگے مجبور کریں، نہیں تو گھر چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دو، لیکن بدعت اور شرک کی قطعاً گنجائش نہیں ہے باطل مذہب کی تباہ کرنے کی۔ لئن اتبعت اہواءہم، اگر ہے نا یہ بدعتیں جو کرتے ہیں، فرضوں کے بعد جو لازمی دعائیں مانگتے ہیں، اجتمان مانگتے ہیں، ضروری مانگتے ہیں، ان کو دوامہ مانگتے ہیں، استمراراً مانگتے ہیں، تو وہ یار یہ تم بدعتوں کے پیچھے یہ کیا، بس کیا کریں جی، پھر مجبوری تو ہے نا ہماری۔ وہ مولوی صاحب یہ تو بادشاہ کل آپ نے اس کو دیکھا ہے، یہ تو بادشاہ کوئی چیز چھوڑتا ہی نہیں ہے، حرام حلال کھائے جا رہا ہے ہر جگہ پر۔ یہ کیا ہے یار، تو نماز جیسی چیز ہے کچھ تو خیال رکھو۔ بادشاہ کیا کریں، مجبوری جو ہے ہماری، یہ کون سی مجبوری ہے۔
اس لیے بدعتوں کے پیچھے اپنی نمازیں برباد نہ کیا کرو۔ لئن اتبعت اہواءہم، اگر اتباع کرے میرا پیغمبر آپ ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک، بعد اس کے جب آ چکے تیرے پاس، من العلم، وحی، انک، بے شک تو میرا پیغمبر، اذا لمن الظالمین، بے شک تو بھی اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ الذین آتیناہم، اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، پہچانتے ہیں وہ نبی کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو۔ نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، ان کے بیٹے اندر کھڑے ہوں، باپ وہاں سے کہہ دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ میرا پیغمبر جس طرح یہ بیٹے کو پہچانتے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح پہچانتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ یا پھر یہ اسی طرح تعویل قبلہ کو جانتے ہیں اچھی طرح، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو پیغمبر ہوگا دو قبلوں کی طرح منہ کرنے والا ہوگا، جیسے اپنے بیٹوں کو نہیں بھولتے جانتے ہیں، اسی طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ طویل قبلہ بھی دو طرف ہوگا، جانتے ہیں یہ۔ یعرفونہ، ہو کا مجھا یا تو قبلہ بنا لو یا نبی بنا لو، دونوں بن سکتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ایک فریق اور بے سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، چھپاتا ہے وہ حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ وہ جانتے بھی ہیں لیکن جان بوجھ کے جیلوں کے اندر چھپا دیتے، نہیں یہ دو قبلوں والی بات ہی نہیں ہے۔ الحق من ربک، حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ تو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ لکل وجہۃ، ہر ایک کے لیے قبلہ تھا، جتنی بھی امتیں آئی ہیں نا ہر ایک کے لیے ہم نے ایک قبلہ دیا، ہر امت کے لیے ایک قبلہ تھا، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، نمازیں اسی کی طرح منہ پھیرتے تھے۔ فاستبقوا الخیرات، پس دوڑو 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 بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑو، جس طرف اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے لوگو اسی کی طرف دوڑو، باقی باسوں کو چھوڑ دو۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اصل بات اس طرح ہے جہاں کہیں بھی تم ہوگے دن قیامت کے تمہارا ریزہ ریزہ اللہ ذرے ذرے تمہارے کو جمع کر کے تم سب کو اکٹھا کر کے میدان محشر میں ضرور لے آئے گا۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، لے کے آئے گا تم کو اللہ سب کو۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ علت ہے، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ تو تمہارے پورے پورے کو بھی جانتا ہے، ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے، اس کو تو پتہ ہے جہاں کہیں بھی تمہارے ذرے ذرے آئیں۔ وَمِنْ حَيْثُ، یہ سفر نبوی کہ میرا پیغمبر جب آپ سفر کریں، کہیں سفر پر جائیں تو تب بھی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کریں۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی خرجتا نکلیں آپ، فول وجہ کا پھیر دیں آپ اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طویل قبلہ، کہ بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا، طویل قبلہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ بے خبر، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر دے تو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام،
مسجد حرام کی طرف، عزت والے مقام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، او امتیو، او میرے پیغمبر کے امتیو، وحیث اور جہاں ما کنتم تم ہو، فولو وجوہکم، تم بھی پھیر دینا اپنے چہروں کو، شطرہ، اس مسجد کی طرف، مسجد حرام کی طرف، لے اللہ یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کو جھگڑنے کا موقع، لوگوں کو جھگڑنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، ظلموا جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، معاند جو ضدی ہیں ان میں سے، فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے نہ ڈرو، مجھے اللہ سے ڈرو۔ جو ضدی ہیں کہ ہم اگر طویل قبلہ، ہم بھی مسلمانوں کے قبلے کی طرح منہ پھیر لیں گے تو یہ یہودی تو ہمیں مارنا شروع ہو جائیں گے، یہ تو ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو، کہ اگر ہم نے ان کی اطاعت چھوڑ دی، ان کے قبلے کی پیروی چھوڑ دی یہودیوں کی، اور مسلمانوں کے قبلے کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ تو بہت زیادہ اعتراضات آئیں گے، لوگ اعتراض کریں گے، اور یہ برے ہو سکتے ہمارے ساتھ لڑنے بھی لگ جائیں۔ تو اللہ نے کہا فلا تخشوہم، پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو، اپنے دل میں میرا ہی ڈر سلامت رکھو، والے اتما نعمتی، تاکہ مکمل کروں میں اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، نعمت کون سی؟ قبلے والی نعمت، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کروں، لعلکم تعتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں سے، تم فیکم تم میں، رسولا کئی رسول، منکم تم میں سے، یعنی بشر رسول، جیسے تم بشر ہو ایسے رسول بھی ہم نے بشر بھیجے، تم ہی میں سے بھیجے۔ یتلو علیکم، ان کا یہ فریضہ اول کیا تھا؟ پڑھتے تھے وہ، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتے تھے وہ تمہیں شرک و کفر و بدعات سے، رسم و رواج سے، غلط حرکات سے، ویعلمکم الکتاب اور سکھلاتے وہ تم کو کتاب، والحکمت اور دانائی کی باتیں، ویعلمکم اور سکھاتے وہ تم کو، ما لم جو نہیں تکونوا تعلمون تم جانتے تھے، جو چیزیں تم جانتے نہیں تھے، جن کا تمہیں علم نہیں تھا، وہ تمہیں سکھاتے تھے۔ فاذکرونی، پس تم یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، تو مجھے نہ بھلاؤ میں تمہیں نہیں بھلاؤں گا، تم مجھے اکیلا یاد کرو گے، میں تمہارے تذکرے ملائکہ میں کروں گا، تم مجھے یاد کرو، یہ تعلیم ذکر۔ فاذکرونی، پس تم یاد کرو مجھے، یعنی مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب اللہ کہتا ہے جب بندہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرنے لگتا ہے بندوں میں، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس کو فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ یاد کرو تم مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی اور شکر ادا کرو تم میرا، ولا تکفرون اور میری ناشکری تم نہ کرو۔ میرا کھا کے غیروں کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری ادا نہ کرو، میری ناشکری تم نہ کرو، کہ چیزیں میری ہوں اور دو تم غیروں کے نام کی، خبردار یہ نمک حرامیوں والا کام نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ تعلیم دی جا رہی ہے صبر کی، ایماندارو،
استعینوا بالصبر، امداد طلب کرو اللہ سے مصائب میں صبر کے ذریعے، امداد مانگو، مدد مانگو تم مصائب میں اللہ سے بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، یہاں سے چہارم تعلیم دعا اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو یہاں وسیلے کا مسئلہ ہی بیان کریں گے۔ ولا تقولوا، صبر کا اعلیٰ قسم، ولا تقولوا، اور مت تم کہو، لمن یقتل، اس شخص کے لیے جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے ان کو معمولی مردوں کی طرح نہ سمجھو تم، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں ایک ممتاز حیات کے ساتھ، ولکن لا، لیکن ان کی زندگی کا لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، تمہارے حواس ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی انشاءاللہ باس آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کئی چیزوں کے ذریعے امتحان ہوگا، من الخوف، ڈر سے، کبھی تو تمہارے اوپر استادوں کا ڈر ڈال دیں گے، کبھی تو دشمن کا ڈر ہوگا، کبھی تو بیماری کا ڈر ہوگا، کبھی تو قوم و برادری کا ڈر ہو جائے گا، ناراض ہو جائیں گے جو مسئلہ بیان کریں گے، ناراض ہو جائیں گے اگر مسئلہ حق بیان کریں گے، مقتدی نکال دیں گے مسجد سے جو اللہ کا قرآن بیان کریں گے، حق بتائیں گے تو باپ بھی ناراض ہو جائے گا، ڈر ڈال دیں گے سب دشمن ہمارے ہو جائیں گے۔ یہ امتحان، پہلا سوال تمہارا خوف کا، والجوع، اور بھوک کا، کبھی تو تمہیں بھوکا چھوڑ دیں گے، دیکھیں گے کہ اب کس کو پکارتے ہو، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کریں گے مالوں سے، کبھی تو تمہیں مال دے کے بھی مار دیں گے، کبھی تو تمہارا مالوں کے اندر نقصان کر دیں گے، تمہاری گائے کو مار دیں گے، بھینس کو مار دیں گے، فصل تمہارے برباد کر کے رکھ دیں گے، والانفس والثمرات، کبھی تو تمہاری جانوں میں نقصان کریں گے، بیٹا دے کے اکلوتا وہ بھی لے لیں گے، کبھی تو تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے، کبھی تمہارا بازو توڑ دیں گے، کبھی تمہارے تکلیفیں مسلط کر دیں گے، تمہاری جانوں کے اندر بھی نقصان کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کس کو پکارتے ہو، والثمرات، اور پھلوں کے اندر کمی کریں گے، باغ دے کے درخت بھی مکمل تیار ہوں گے، آم بھی تیار ہونے لگیں گے، ہم ان کو گھرا دیں گے آندھیاں چلا کے، ایسے پھلوں کے کبھی کیڑے لگا کے پھلوں کے اندر بھی کمی کریں گے، لیکن میرا پیغمبر بتا دے یہ ان کا امتحان ہوگا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دے تو صبر کرنے والوں کو، جو ان امتحانوں میں پورا اترے گا ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہیں، اور ان کی عادت جو مسلمانوں کی ہوگی علامت صبر کی، ان کے صبر کی جو علامت یہ ہے جب بھی تکلیف آئے گی، الذین اذا اصابتہم، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، ان کوئی تکلیف چاہے جانی ہو یا مالی ہو، کوئی تکلیف بھی ان کو پہنچے تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں، دل سے یہ نکلتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، مال کیا چیز ہے، اولاد کیا چیز ہے، جائیداد کیا چیز ہے، کوٹھیاں کیا چیز ہیں، بلکہ یہ تو مال ہے، اللہ تب بھی راضی ہو جائے تو خیر، اگر ہماری جان لے لے تب بھی راضی ہو جائے تو پھر بھی ہمارے لیے یہ سودا آسان سستا ہے،
تب یہ خرید و فروخت میں ہمیں ہی نفع ہے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اگر ان کا بیٹا فوت بھی ہو جائے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اللہ کا مال تھا، ہم بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کی زبان سے یہ لفظ نکل جاتے، شکایت نہیں کرتے۔ اچھا اللہ جب امتحان تو لیتا ہے وہ یہ لفظ کہتے ہیں زبان سے، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں ان کے اوپر صلوات، شابشیں ہیں، شاباش میرا بندہ، شاباش، شابشیں ہیں ان کے اوپر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وہ رحمتون، اور رحمت ہوتی ہے، باولائکا، یہی لوگ، یہ اولئک علیہم یہ ثمرہ ہے دنیاوی ہے، دنیا کے اندر ہم ان کے اوپر شابشیں بیچتے ہیں، رحمتیں بیچتے ہیں، اور ہم دوسرا ثمرہ دنیا کے اندر یہ دیتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہم کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اگر ہدایت یافتہ دیکھنے ہو تو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر جتنے بھی مصائب ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل تو یہ مزہ ہے جب امتحان ہو رہا ہو نا تو فارماسٹر اوپر کھڑے ہوتے ہیں، لفظ بتا رہے ہوتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، جب بچہ اچھے نمبر لے آئے تو پھر اس کو بلایا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو سب کے سامنے انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بندوں کو میں شاباش دیتا ہوں، شاباش شاباش شاباش، ویری گڈ، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اب تیرا تغمہ ہے اولئک هم المہتدون، اب تیرے نال کا کوئی اور اس طرح کا کامیاب ہی نہیں ہے، تو ہی ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر ہدایت یافتہ دیکھنے ہو تو میرے پیغمبر کی جماعت کو دیکھ لو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔